بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 16واں سبق انبیاء اور اوصیاء کی ولایت، اور اس کی سب سے پہلی آیت ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ قل کہہ دو اطیعو تم سب اطاعت کرو اللہ خدا کی والرسول اور رسول کی فإن تولوا پس ان اگر تولوا ان سب نے منہ موڑا، پس اگر ان سب نے منہ موڑا تو ان اللہ یقیناً خدا لا یحب پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا یا دوست نہیں رکھتا الکافرین کافروں کو۔ آیت نمبر 2 وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جئتکم بی، یہ جیتو جو ہے جب بھی بی کے ساتھ آئے، جیتو ویسے کہتے ہیں میں آیا، لیکن جب آپ بی کے ساتھ کہتے ہیں تو جیتو بی کا مطلب ہے میں لایا، تو یہاں پر بھی جیتو بی ہے لیکن بی اور جیتو کے درمیان کم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جیتکم بی میں لایا تم سب کے پاس آیتن ایک نشانی، من ربکم من یعنی سے یا طرف سے، ربی تم سب کے ربکم تم سب کے پروردگار کی طرف سے، من ربکم تم سب کے پروردگار کی طرف سے، فاتقوا اللہ تو تم سب ڈرو اللہ خدا سے یا خدا کا تقوی اختیار کرو، واطیعوا اور تم سب اطاعت کرو نی میری، یہاں پر نی جو ہے اصل میں نون یا نی ہے یا ضمیر ہے، لیکن ضمیر یہاں پر حذف ہو گئی ہے، فقط نون رہ گیا ہے، تو نون کے نیچے کسرہ موجود ہے جو کہ یا کے حذف ہونے کی علامت ہے، لہٰذا آپ وہ اطیعونی کا مطلب ترجمہ کریں گے اور اطاعت کرو اور تم سب اطاعت کرو میری۔ آیت نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایھا اے وہ لوگ الذین جو آمنو ایمان لائے، اطیعوا تم سب اطاعت کرو اللہ خدا کی، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا اور تم سب اطاعت کرو الرسول رسول کی، واولی الامر اور صاحبان امر کی، منکم تم میں سے یعنی تمہارے درمیان میں سے۔ آیت نمبر 4 وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا اور ہم نے نہیں بھیجا من رسول کوئی رسول الا مگر اس لیے یا سوائے اس لیے، لی یطاع یعنی اس لیے کہ اس کی پیروی کی جائے، لی جو ہے وہ لیے برائے کے معنی میں ہے، لیطاع الا لیطاع سوائے اس کے کہ لیطاع اس کی پیروی کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے، خدا کے اذن سے۔ آیت نمبر 5 ہے وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ وَاجْعَل اور تو قرار دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا یعنی اپنے پاس سے، ولیًا سرپرست، وجعل اور تو قرار دے لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے،
یا اپنی طرف سے نصیرہ مددگار۔ آیت نمبر 6 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ولیکم کا پہلے ترجمہ کریں گے، یعنی تم سب کا سرپرست انما فقط اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، اچھا جو ایمان لانے والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ کون سے لوگ، ہر ایمان لانے والے ہیں سرپرست، کہہ رہے نہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، یہ واو حالیہ ہے، یعنی در حال کی ہم وہ سب راکعون رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حالت رکوع میں ہوتے ہیں، یعنی وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اقیمو تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز، وآتوا اور تم سب ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ، واطیعوا اور تم سب اطاعت کرو الرسول رسول کی، لعل شاید کم تم سب پر ترحمون رحم کیا جائے، شاید تم سب پر رحم کیا جائے، یا شاید تم سب شامل رحمت قرار پاؤ۔ آیت نمبر 8 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ النبی یعنی یہ نبی، یہاں پر یہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ الف لام آیا ہے تو کہ خاص نبی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ النبی یہ نبی، اولا، اولا کا مطلب ہے زیادہ حقدار ہے، یہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یہ اولا ہے، تو اولا یعنی زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین مؤمنین پر، من انفسہم، من یعنی سے، انفسی انفسی یعنی خود، ہم ان سے، یعنی خود ان سے، نبی زیادہ حقدار ہے مومنین پر خود ان سے۔ وازواجہ اور اس کی ازواج، اس کی بیویاں، یعنی اس سے مراد کیا ہے، نبی ہے، یعنی نبی کی بیویاں، امہات یعنی مائیں ہیں، ہم ان کی، یعنی کس کی، مومنین کی، ہم سے مراد یہاں پر مومنین ہے۔ وازواجہ امہاتہم اور رسول خدا کی بیویاں مومنین کی ازواج ہیں، اس لیے ہم مومنین کی مائیں ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں، اس آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں ازواج نبی کو۔ آیت نمبر 9 یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اطیعوا تم سب اطاعت کرو اللہ خدا کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو تم سب رسول کی، ولا اور نہیں، تبطلوا تم سب باطل کرو اور تم سب باطل نہ کرو، اعمالکم اپنے اعمال کو۔ اے ایمان لانے والو تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور تم سب اطاعت کرو رسول کی اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ آیت نمبر 10 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَأَطِيعُوا اور تم سب اطاعت کرو اللہ خدا کی، وَأَطِيعُوا اور تم سب اطاعت کرو الرسول رسول کی، فَإِن اور اگر تَوَلَّيْتُمْ تم سب نے منہ پھیر لیا، تو انما فقط علی ہمارے رسول، علی رسولنا ہمارے رسول پر، یعنی آپ فقط کا ترجمہ ہمارے رسول کی بات کریں گے تو ہمارے رسول پر البلاغ المبین، یعنی فقط کا ترجمہ یہاں کریں، البلاغ المبین یعنی فقط
واضح طور پر پہنچانا ہے، یعنی صرف صاف طور پر پہنچانا ہے، یعنی ہمارے رسول کی ذمہ داری صاف طور پر پہنچانا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر فقط صاف صاف پہنچانا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہم ترجمہ مفاہیم قرآن کریم کے ایک مرحلے کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، باقی 2 مراحل ہیں، تو انشاءاللہ اسی مرحلے کو ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے، تو آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو نہایت ہی کم عرصے میں ہم قرآن مجید کی 80% سے زیادہ الفاظ کا ترجمہ سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔